السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا لے۔ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین دو انسانوں پر بڑا تعجب کرتی ہے۔ ایک وہ انسان جو نرم بستر بنا کر سو رہا ہوتا ہے۔ زمین اس آدمی پر تعجب کرتی ہے کہ واہ، اس نرم گدے پر سونے والے، تو بستر کو نرم بناتا ہے۔ یاد کر کے ایک دن تو نے میرے اندر بھی آنا ہے، وہاں تیرا کیا حال ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی زمین کا ٹکڑا ہو اور اس پر لوگ جھگڑ رہے ہوں، ایک کہے کہ میری زمین، دوسرا کہے کہ میری زمین، تو زمین اس پر تعجب کرتی ہے کہ میری ملکیت میں جھگڑا کرنے والوں، تم سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے جو میرے وارث بنے، سب چلے گئے، میرا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ کتنی بار دیکھا کہ دنیا میں جو انسان اس انتظار میں تھا کہ میں نیک بن جاؤں گا، وہ سنجیدہ نہیں ہوا، آج کل کرتا رہا، بالآخر اس کو اچانک چلے جانا پڑا۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ تمہیں اتنی بھی استطاعت نہیں ہوگی کہ تم اپنے اہل خانہ کے پاس لوٹ کر جا سکو۔ گھر کے باہر کھڑے ہوئے تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی فرصت نہیں ہوگی، اگر لیٹے ہوگے تو تمہیں چارپائی سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں اللہ کے ہاں پیش ہونا پڑے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، جب یوں کھڑے پیر اس دنیا سے جانا پڑے گا، تو یوں سمجھو کہ بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ عذابوں کا سمندر تم کیسے جھیلو گے؟ اللہ اکبر، تمہاری تو آگے حالت ہی خراب ہوگی۔ وہ سزا ملے گی، وہ گت بنے گی کہ دنیا نے دیکھی نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر کیا ہے ہم سب کے لیے کہ ہم تیاری کر لیں، اس سے پہلے کہ دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، پیغام آ جائے، بلاوا آ جائے۔ ہم نے کیا موت کے لیے تیاری کر لی، کیا آخرت کے لیے تیاری کر لی؟ کیا ہم نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو بسا لیا؟ کیا دل میں اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ کی محبت اتر گئی؟ یہ زبان کا اللہ اللہ کہنا تو کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن تو دل کھلیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھی جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں ہوگا اس کو کھول دیا جائے گا۔ جب تک دل میں بات نہیں اترے گی، دل کے اندر سچ نہیں اترے گا، اس وقت تک ہماری زبانوں سے بھی نہیں نکلے گا۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور پوری توجہ دینی پڑے گی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عقل مند لوگ تو وہ ہیں جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ان کا ہر دن عبادت میں گزرتا ہے، ان کی ہر رات اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کرتے گزر جاتی ہے۔ انسان کو دھوکہ یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے وقت گزر رہا ہے، وقت نے کیا گزرنا ہے، تم تو خود گزر رہے ہو، تمہارا بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، یہ بھی گزر جائے گا۔ اس لیے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ڈٹ کے باتیں کرنی ہے، ڈٹ کے نیکی کے کام کرنے ہیں، نیکی میں مصروف رہنا ہے، ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہر کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹالا نہیں جاتا۔ دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے، جرنیل آئے، لیکن موت سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سب نے شکست کھائی۔ دنیا کو فتح کرنے والے، فاتح عالم کہلانے والے بھی جب موت سے مقابلے کے لیے آئے تو موت نے ان کو پچھاڑ دیا۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ بڑے بڑے رستم، بڑے بڑے شہ سوار موت کے آگے جو ہے وہ سر جھکا گئے، اور جن کو موت آتی ہے ان کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من مات فقد قامت القیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو ہم سب کی موت ہمارے سروں پہ کھڑی ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔
یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔